میر صاحب بڑی مدت کے بعد ایل جی سے ملاقات، کیا ایجنڈا تھا میٹنگ کا؟ کیا ہم نے آج گورنر صاحب سے ٹائم لیا تھا. ہماری پارٹی نے دلاور صاحب کی قیادت میں ہم ملے گورنر صاحب سے. ایک تو ریاست جموں کشمیر کے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں ان پر بات چیت ہوئی، خاص کر 22 اپریل کے بعد جو پہلگام کا حملہ ہوا اس کے بعد جو یہاں پہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی اور کاروبار کے لحاظ سے ٹورزم کو لے کر ان ساری باتوں کی ہم نے وہاں پہ ذکر کیا. اور اس میں سب سے پہلے یہ بھی ہم نے کہا کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہے اور یہ تب تک پاسبل نہیں ہوگا جب تک سرکار اور سٹیک ہولڈرز اکٹھے نہیں چلیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آج کی جو ایکٹیویٹی ہے، جو لوگوں کو یہاں واپس لانا ہے، وہ کاروبار کے لیے ہی نہیں بلکہ ایک ماحول اچھا بنانے کے لیے بہت ضرورت ہے. یہ سیاست کی نظر نہیں جانا چاہیے بلکہ گراؤنڈ پہ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. اس بارے میں گورنر صاحب نے ہمیں آشواسن دلایا کہ ہم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں گے اور جہاں جہاں پہ جو ضرورت ہے وہ کیا جائے گا. ہم نے پہلگام، گلمرگ اور سونمرگ کو لے کر بھی بات کی. ٹورسٹ ڈیسٹینیشن جو بند ہے یا لوکل ایریاز پارکس بند ہے، بیتاب ویلی بند ہے وغیرہ، وہ لے کر بھی گورنر صاحب نے ہمیں ایشورنس دلائی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ صورتحال موسم کا ہے اس کی وجہ سے جو ہارٹی کلچر کو نقصان ہو رہا ہے اور اس کے لیے بھی ہم نے گورنر صاحب کو گزارش کی کہ اس کو ایڈریس کیا جائے گا. اور ٹورزم کو لے کر ایک بات میں مس کر گیا، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے لون لیا ہے گاڑیوں کے لیے، ہوٹلز کے لیے، تو وہ ڈوبنے نہیں چاہیے. گورنمنٹ کو اس کے لیے، بینکس کو اس کے لیے آگے آ کر کوئی مدد کرنی چاہیے. اس کے علاوہ سیاسی معاملات کو لے کر ہم نے اسٹیٹ ہوڈ تک کا بھی ذکر کیا. چونکہ ہماری کمٹمنٹ تو نہیں، ہم گورنمنٹ میں نہیں ہے لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، تو ہم نے چاہا کہ جتنا یہاں سموتھ فنکشننگ آف دا گورنمنٹ ہو اس کے لیے اسٹیٹ ہوڈ کا آنا بھی بہت ضروری ہے. گورنر صاحب نے کہا کہ وہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے. اور موجودہ جنگ کے بعد جو صورتحال بارڈرز پہ ہوئی، پونچھ، راجوری اور باقی ایریاز میں جہاں پہ ہمارے بہت سے لوگ مارے گئے، شہید ہوئے، اس کو لے کر بھی کافی بات چیت کی. اور لگتا ہے گورنمنٹ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، چاہے وہ بینکرز ہوں، چاہے وہ باقی چیز ہو. اور ہوم منسٹر صاحب تو آلریڈی جموں آ چکے ہیں، شاید پرائم منسٹر صاحب بھی یہاں پہ دورہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے حساب سے کافی مفید بات چیت رہی. جی اس کے لیے بھی ہم نے بات کی، نہ صرف کھیر بھوانی اور امرناتھ بلکہ ہم نے آنے والے محرم کے لیے بھی بات کی. تو گورنر صاحب نے پورا آشواسن دلایا کہ اس میں کہیں پہ چوک نہیں ہوگی. وہ بڑے اچھے سے نہ صرف سیکورٹی بلکہ جتنی بھی فیسلٹیز زائرین کے لیے ہیں، لوگوں کے لیے، شرداروں کے لیے ہیں، وہ ساری ان پلیس ہوں گی. صاحب چونکہ یہااں ایک ڈویل گورنمنٹ ہے، عمر عبداللہ کی ایک ایبسولوٹ میجورٹی کے ساتھ حکومت ہے، کیا ان کے ساتھ ملنے کا پروگرام ہے یا اس سے پہلے آپ نے سوچا تھا کہ ان سے بھی ملاقات ہوگی؟ دیکھیے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. ہم چونکہ لیجسلیچر میں نہیں ہے لیکن ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. اگر ہمیں کبھی یہ بھی لگے کہ سرکار کے ساتھ ہمیں مل کر، وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کر کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم اس میں چوکیں گے نہیں. سیاسی نظریہ ضرور الگ الگ ہوگا لیکن وہ ریاست کے وزیر اعلیٰ ہوں، بھلے ہی ان کے پاس پورے پاورز نہیں ہوں، جب بھی ضرورت پڑے گی تو ہمیں کوئی ملنے میں دقت نہیں ہوگی. حکومتی کردار کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ 7 مہینے ہو چکے ہیں حکومت کو اور حالات بھی آپ کے سامنے آیا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے ایشوز کو ایل جی کے سامنے رکھا اور چونکہ عمر عبداللہ کے پاس بھی پاورز ہیں جن کا وہ فیصلہ لے سکتے ہیں، لائک آپ نے کچھ آبری ڈیسٹینیشنز کا ذکر کیا. سو ہاؤ وڈ یو سی دا رول آف دا گورنمنٹ؟ مجھے لگتا ہے گورنمنٹ اس آڑ میں پیچھے چھپی ہوئی کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. جتنے ان کے پاس اختیارات ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہیں. ان کا اختیار ہے بجلی کو سنبھالنا، بجلی فیس کو کم کرنا، نوجوانوں کی نوکریوں کو دیکھ لینا. جو انہیں وعدے کیے تھے وہ اب اسی آڑ میں کہ ہمیں اینٹی انکمبنسی نہ ہو، راشن کو لے کر، بچوں کی ملازمت کو لے کر. ابھی مجھے بتائے جو ٹورزم کو لے کر جھٹکا لگا، وہ آئے اور اعلانات ایسے کیے جو ہو ہی نہیں رہے. مجھے بتائے کون چیز ان کو روکتی ہے اگر وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ کر کے بینکس کو بلا لیتے اور کہتے ان میں کوئی ماریٹوریم کرو، باقی چیز کرو. اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ جس امید سے لوگوں نے بڑی طاقت سے حکومت بنائی تھی اور یہ امید تھی کہ ہمیں سہایتا ملے گی، نہیں مل رہی. ابھی اسٹیٹ ہوڈ کا کوئی بھی میٹنگ ہوئی، اس میں عمر عبداللہ کے بیٹے بھی تھے، اسے لے کر سوشل میڈیا پر لوگوں کا بڑا غصہ ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ مجھے پتہ نہیں کیبنٹ میں تھے یا نہیں، یہ پرسنل معاملہ ہے اور لوگوں کو جمہوری حق ہے اپنی رائے رکھنے کا. کرٹیسزم بھی کر سکتے ہیں، تعریف بھی کر سکتے ہیں. تعریف تو اسی دن کی نا جب ان کو ووٹ ملا. اب اس کے بعد دیکھیے آگے کیا کریں گے. فی الحال یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان پہ بات نہیں کریں گے. آخری سوال ہے، چونکہ آپ نے اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے بات کی،
कोई अपनी पार्टी का लाही अमल है अपोजिशन के साथ ये कि स्टेट हुड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाए सो दैट? बिल्कुल, हमने आने वाले वक्त में अपने आप को मुनज़्ज़म करेंगे और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत लगे, चाहे लोकल लेवल पे, चाहे कन्वेंशन करना, चाहे दिल्ली जाना, वो करेंगे। ये हमारा हक है, हम चाहते हैं, क्योंकि एक झटका लगा है। एक तो इख्तियारात की बात है, दूसरा हम ये फील कर रहे हैं कि 5 अगस्त को जो हुआ है हमारे लिए ठीक नहीं हुआ। हमारे ये इज्जत की भी रेस्टोरेशन का सवाल है। इसके लिए जितनी भी हमारी ताकत होगी हम काम करेंगे।